کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع رحمان ہاؤس میں شادی کا رونق افروز ماحول تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور فضا میں مٹھائیوں اور گلابوں کی خوشبو گھل رہی تھی۔ اسی شور و گل کے درمیان عائشہ نے جاسوسی انداز میں اپنی بہن فریحہ کے پاس آ کر کہا، سب کچھ واضح ہے، تم بھاگنے کی تیاری کرو۔ فریحہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ تم کیسے سنبھالو گی؟ ابا کا غصہ، وہ ظہیر بھٹی۔ عائشہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں اس جبری شادی سے بھاگنے پر تیار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی منصوبہ بنا پاتی، ان کی خالہ شکیلہ بیگم کی آواز آئی، فریحہ بیٹی، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ فریحہ گھبرا کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو اس جبر کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا۔ فریحہ کی شادی ایک مشہور گینگسٹر ظہیر بھٹی سے طے پا گئی تھی، جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے تھے۔ عائشہ کی بہادری اور فریحہ کی محبت نے انہیں اس خوفناک رشتے سے نکلنے کا حوصلہ دیا۔ اسی اثناء میں فریحہ کے محبوب سلمان خان نے اپنے بہترین دوست شاہزیب مرزا کی مدد سے انہیں وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ شاہزیب مرزا، جو ایک بہادر اور بے باک شخص تھا، اپنی بلیک جیپ لے کر آیا اور دونوں بہنوں کو اٹھا کر لے گیا۔ جیپ میں بیٹھتے ہی عائشہ نے شاہزیب کو غور سے دیکھا۔ ایک مضبوط جسم، چیتے جیسی تیز آنکھیں اور ایک پراسرار سا وقار۔ شاہزیب نے مذاقاً کہا، تم تو ایک کے ساتھ آنے والی تھیں، دوسری مفت میں مل گئی۔ عائشہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ شاہزیب نے انہیں اپنے اپارٹمنٹ میں پناہ دی، جو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ وہاں پہنچ کر فریحہ اور سلمان نے فوری طور پر مسجد میں نکاح کر لیا، جبکہ عائشہ کو شاہزیب کی دیکھ بھال میں چھوڑ دیا گیا۔ شاہزیب کا اپارٹمنٹ چھوٹا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، بالکل اسی طرح جیسے شاہزیب کی شخصیت۔ وہ رات کو سویا نہیں کرتا تھا اور عائشہ نے اسے بار بار اپنے کاموں میں مصروف پایا۔ پہلی رات جب عائشہ اپنے کمرے میں سونے گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے مہینے کے خاص دن شروع ہو گئے ہیں اور اس کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور اسے شاہزیب سے مدد مانگنی پڑی۔ شاہزیب، جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا، نے فوراً اس کی حالت بھانپ لی۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے اس کے لیے دوائیاں، سینٹری پیڈ اور گرم پانی کی بوتل منگوائی۔ جب وہ سامان لے کر آیا تو عائشہ نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ شاہزیب نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم پریشان مت ہو، میں باہر جا رہا ہوں، جتنا وقت چاہیے لے لینا۔ اس کے اس انداز نے عائشہ کو حیران کر دیا۔ وہ ایک اجنبی تھا، لیکن اس نے اس کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھا۔ عائشہ کی آنکھیں بھی اختیار بھر آئیں۔ جب شاہزیب واپس آیا تو عائشہ صوفے پر سو گئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا، اس کی نیند بے سہارا حالت، اور اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اسے آہستہ سے کمبل اڑایا، لیکن عائشہ نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
शाहज़ेब ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने मजबूती से थाम रखा था। वो कुछ देर इस तरह बैठा रहा। इसका दिल एक अजनबी सी तरतराहट से भर गया। अगली सुबह जब आयशा की आंख खुली तो इसने खुद को शाहज़ेब की बाहों में पाया। वो चौंक कर उठी और शाहज़ेब ने शर्माते हुए कहा, तुमने नींद में मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, मैं मजबूर था। आयशा ने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन इसके दिल में शाहज़ेब के लिए एक नर्म जगह बन गई थी। चंद दिनों बाद आयशा ने यूनिवर्सिटी जाने की ज़िद की। शाहज़ेब ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी। आखिरकार वो इसे छोड़ने गया। यूनिवर्सिटी में आयशा को महसूस हुआ कि ज़हीर भट्टी के आदमी इसे ढूंढ रहे हैं। वो घबरा कर एक दरख्त के पीछे छुप गई और शाहज़ेब को फ़ोन किया। शाहज़ेब फ़ौरन वहाँ पहुँचा। इसने आयशा को देखा, जो डर से कांप रही थी। इसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इसने खुद को संभाला। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने मना किया था ना, इसने सख्त लहजे में कहा। आयशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे डर लग रहा है शाहज़ेब। शाहज़ेब का गुस्सा पिघल गया। इसने इसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। इतने में ज़हीर भट्टी के 2 आदमी वहाँ आ पहुँचे। इन्होंने शाहज़ेब को धमकी दी, लेकिन शाहज़ेब ने बग़ैर किसी खौफ के इनका सामना किया। एक ने चाकू निकाला, लेकिन शाहज़ेब ने एक ही मुक्के में इसे नीचे गिरा दिया। दूसरा आदमी भागने लगा, लेकिन शाहज़ेब ने इसका वही हशर किया। आयशा ने ये मंज़र देखा और इसका दिल शाहज़ेब की बहादुरी से भर गया। जब शाहज़ेब इसके पास वापस आया तो उसने इसकी तरफ देखा और बोली, तुम मेरे लिए एक हीरो हो शाहज़ेब। शाहज़ेब ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बस शुरुआत है आयशा, अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ देखना है। एक रात शाहज़ेब छत पर खड़ा था और अपनी दूरबीन से आसपास का जायज़ा ले रहा था। आयशा वहाँ आ गई और इससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहज़ेब ने इसे दूरबीन दी और कहा, देखो वहाँ क्या हो रहा है। आयशा ने दूरबीन से देखा तो इसे एक जोड़ा अपने कमरे में करीब बैठा नज़र आया। वो शर्म से भड़क उठी और बोली, छी, आप ये सब देखते हैं? शाहज़ेब ने हंसते हुए कहा, मैं वो नहीं देख रहा, मैं अपने घर की सिक्योरिटी चेक कर रहा था। आयशा ने शर्म से सर झुका लिया। फिर इसने शाहज़ेब से कहा, आप मुझे गन चलाना सिखा सकते हैं? शाहज़ेब ने हैरत से इसे देखा, फिर मुस्कुराया और अपनी गन निकाली। इसने आयशा को गन पकड़ाई और इसे निशाना लगाना सिखाया, लेकिन आयशा का निशाना कुछ और ही था। इसने गलती से एक गोली चला दी, जो सामने वाले जोड़े की खिड़की के करीब से गुजरी। शाहज़ेब गुस्से से बोला, क्या कर रही हो आयशा? अगर वो खिड़की खुली होती तो तुम इन्हें मार देती। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो शाहज़ेब, मैंने गलती की। शाहज़ेब ने इसे गुस्से से देखा, लेकिन फिर इसका गुस्सा पिघल गया। इसने इसे अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम एक पागल लड़की हो आयशा, लेकिन तुम मेरी पागल लड़की हो। इस रात शाहज़ेब ने आयशा को अपने करीब बिठाया और इसे बताया कि वो इसके लिए कितना मानी रखती है। तुम जानती हो, जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तुम मेरे अंदर वो जज्बा जाग गया है
جو میں بھول چکا تھا۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد فریہ اور سلیمان نے عائشہ اور شاہ زیب کو ایک طرف بٹھایا۔ فریہ نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ تم دونوں ایک گھر میں رہتے ہو اور تمہارے درمیان کوئی محرم نہیں ہے۔ یہ بہتر ہوگا تم ایک دوسرے کے محرم بن جاؤ۔ عائشہ نے فوراً انکار کیا۔ کیا میں اس گنڈے سے شادی کروں؟ بالکل نہیں۔ شاہ زیب بھی سخت لہجے میں بولا، میں بھی اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ فریہ نے دونوں کو سمجھایا، تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے۔ آخر کار شاہ زیب نے اپنی دوستی کی خاطر اور عائشہ کی حفاظت کے لیے اس تجویز کو قبول کر لیا، لیکن اس نے شرط رکھی، یاد رکھنا یہ صرف ایک رسمی رشتہ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی توقع نہ رکھنا۔ عائشہ نے بھی گھبراتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ نکاح کا دن آیا۔ شاہ زیب نے سادہ سے کپڑے پہنے اور عائشہ نے ایک خوبصورت سرخ لہنگا پہنا۔ نکاح کے دوران جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، قبول ہے۔ شاہ زیب نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ نکاح کے بعد شاہ زیب نے عائشہ کو اپنے کمرے میں بھیج دیا، لیکن وہ خود باہر مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف رہا۔ جب وہ رات کو کمرے میں آیا تو عائشہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ نے مجھے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شاہ زیب نے اس کی بات سنی اور اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے غصے میں کہا، جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن شاہ زیب کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے روکا اور اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ معاف کرو مجھے عائشہ، شاہ زیب نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے غصے میں کچھ کہہ دیا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عائشہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی چند ہفتوں بعد شاہ زیب نے عائشہ کو اپنے ساتھ لاہور لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں اس کا بڑا خاندان تھا۔ عائشہ پہلے تو گھبرا گئی، لیکن شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ لاہور پہنچ کر حویلی دیکھ کر عائشہ کی سانسیں رک گئیں۔ شاہ زیب کی والدہ راحیلہ بیگم نے ان کا استقبال کیا اور عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن شاہ زیب کی بہن سارہ نے سخت لہجے میں کہا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اپنا خاندان چھوڑ دیا؟ عائشہ نے بغیر خوف کے جواب دیا، میں شاہ زیب کی بیوی ہوں اور میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو براہ راست مجھ سے کہو۔ سارہ کو اس کا جواب چبھ گیا۔ شاہ زیب نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر لے گیا۔ وہاں اس نے عائشہ کو بوسہ دیا اور کہا، تم بہت بہادر ہو عائشہ،
میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس رات شاہ زیب نے عائشہ کو ایک خوبصورت شام دی۔ انہوں نے باغ میں بیٹھ کر چائے پی اور شاہ زیب نے اس سے اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کیں۔ میرا بچپن بہت مشکل تھا عائشہ۔ میرے والد سخت تھے اور میں نے ہمیشہ راہ خود بنائی، لیکن تمہیں پا کر مجھے لگتا ہے کہ میری تمام جدوجہد اس ایک لمحے کے لیے تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، تم میرے لیے خاص ہو شاہ زیب۔ شاہ زیب نے اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڈی پکڑی اور اس کے لبوں کو چوم لیا۔ وہ بوسہ اتنا گہرا اور پرجوش تھا کہ عائشہ کا پورا وجود جھوم اٹھا۔ اگلے دن شاہ زیب کے والد سلیم مرزا نے عائشہ کو بلایا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ایک بڑے خاندان میں ہونی چاہیے تھی۔ تم کون ہو؟ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ عائشہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا، جناب، میرے والد ایک ایماندار انسان ہیں۔ ہم امیر نہیں، لیکن ہمارے پاس عزت ہے۔ میں آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور میں اسے کبھی شرمندہ نہیں کروں گی۔ سلیم مرزا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بے خوفی اور سنجیدگی نے انہیں متاثر کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ایک ماہ کا وقت ہے، ثابت کرو کہ تم میرے بیٹے کے لائق ہو، ورنہ یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ عائشہ نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے شاہ زیب کے کاروبار میں مدد کرنا شروع کر دی اور اس کی ذہانت اور محنت نے سب کو حیران کر دیا۔ سارا بھی اس کی کارکردگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ایک رات شاہ زیب نے عائشہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ایک خوبصورت تحفہ دیا، ایک خوبصورت نیلا ہار۔ یہ میری ماں کا ہے عائشہ، یہ خاندان کی بہو کو دیا جاتا ہے۔ تم اب اس خاندان کی بہو ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، تم میری زندگی ہو عائشہ، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس رات ان دونوں کے درمیان ایک ایسا لمحہ آیا جب انہوں نے ایک دوسرے میں مکمل طور پر کھو جانے کا عہد کیا۔ شاہ زیب نے عائشہ کی گردن کو چوما، اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اسے بستر پر لے گیا۔ ان کا ملاپ اتنا پرجوش اور جذباتی تھا کہ وقت رک گیا تھا۔ چند دنوں بعد کراچی سے خبر آئی کہ ظہیر بھٹی نے عائشہ اور فریحہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نیا نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ شاہ زیب نے فوراً سیکیورٹی بڑھا دی، لیکن ایک دن جب وہ دفتر گیا ہوا تھا، ظہیر بھٹی کے آدمیوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ عائشہ گھبرا گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شاہ زیب کو فون کیا۔ شاہ زیب نے فون اٹھایا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، شاہ زیب، ظہیر کے آدمی آ گئے ہیں۔ شاہ زیب نے گاڑی تیز کی اور 15 منٹ میں گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہے اور 3 بندے اسے دھمکی دے رہے ہیں۔ شاہ زیب کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بغیر کسی تعامل کے ایک بندے کو مکہ مارا جو دیوار سے جا لگا۔ دوسرے نے چاقو نکالا تو شاہ زیب نے اس کا ہاتھ مروڑ کر چاقو چھین لیا۔
تیسرا بندہ بھاگنے لگا لیکن شاہ زیب نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ عائشہ کو دیکھ کر شاہ زیب نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بولا، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں چھوا؟ عائشہ نے سسکتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں شاہ زیب، تم نے وقت پر پہنچ کر مجھے بچا لیا۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ میں نے قسم کھائی تھی عائشہ کہ میں تمہیں کسی کو چھونے نہیں دوں گا اور میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ اس رات شاہ زیب نے زہیر بھٹی کو ایک سخت پیغام بھیجا اور اگلے دن اس نے اپنے قانونی ٹیم کے ذریعے زہیر بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ زہیر بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے تمام نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا۔ زہیر بھٹی کی گرفتاری کے بعد شاہ زیب نے عائشہ کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خوبصورت پارک میں ایک پکنک کا اہتمام رکھا۔ وہاں پہنچ کر عائشہ نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پورے پارک کو گلابوں اور روشنیوں سے سجا دیا تھا۔ یہ سب میرے لیے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک بینچ پر بٹھایا۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا۔ عائشہ نے اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ عائشہ، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ تم میرے اندر وہ محبت جاگ گئی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تم میرے لیے ایک خوبصورت خواب ہو، ایک حقیقت ہو اور میری ہر چیز ہو۔ کیا تم میری بیوی بن کر میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی؟ شاہ زیب نے پکارا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خوشی کے تھے۔ اس نے انگوٹھی پہنی اور شاہ زیب کو گلے لگا لیا۔ ہاں شاہ زیب، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ شاہ زیب نے اسے اٹھایا اور اسے گھمایا اور پھر دونوں ایک لمبے پرجوش بوسے میں گم ہو گئے۔ چند ہفتے بعد سلیم مرزا نے عائشہ کو بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹی، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ تم ایک بہترین لڑکی ہو اور میرے بیٹے کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ میں تمہیں اپنی بہو مان کر خوش ہوں۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ چوما اور شکریہ ادا کیا۔ سارہ بھی آئی اور اس سے معافی مانگی اور عائشہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ اس شام پورے خاندان نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور شاہ زیب نے سب کے سامنے عائشہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے اس کی زندگی کیسے بدلی۔ عائشہ میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں اسے ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ رات کو جب سارے سو گئے، شاہ زیب عائشہ کے کمرے میں آیا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم میری ملکہ ہو عائشہ اور میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ ہماری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں شاہ زیب، پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر سانس۔ شاہ زیب نے اس کے لبوں کو چوما اور اسے بستر پر لے گیا۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے جسم، روح اور دل سے محبت کی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے کوئی بھی طوفان آئے۔ چند مہینے بعد عائشہ اور شاہ زیب ایک خوبصورت گھر میں رہ رہے تھے۔ ان کے گھر میں خوشی تھی، محبت تھی اور ایک نیا خواب تھا۔
ایک نیا وجود جو ان کی محبت کا ثمر تھا۔ فریحہ اور سلیمان بھی خوش تھے اور سارا خاندان ایک ساتھ مل کر زندگی کا جشن منا رہا تھا۔ شاہزیب نے عائشہ کو ایک بار اپنی باہوں میں بھرا اور کہا، تم میرے لیے سب کچھ ہو عائشہ، میرے جذبے کا سایہ، میری محبت کی روشنی اور میری زندگی کی خوشبو۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرائی، اور تم میرے لیے میری پناہ ہو شاہزیب، تم میرے دل کا ٹھکانہ ہو۔ اور اس طرح ان کی محبت کی کہانی ایک نئے باب کی طرف بڑھی، جہاں ہر دن ایک نیا جذبہ، ہر رات ایک نیا خواب اور ہر سانس ایک نیا وعدہ تھا۔